سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یوں جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس، فاسق، کوئی فاسق، بنبأ، خبر لے کر، فتبینوا، پس اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، یہ کہ تم پہنچاؤ، قوما، کسی قوم کو، بجہالت، نادانی سے، فتصبحوا، پس ہو جاؤ تم، علی ما فعلتم، اپنے کیے پر، نادمین، پشیمان۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے 12 اصول ذکر فرمائے ہیں کہ جس میں انسان کی معاشرتی زندگی کے بڑے 12 اصول ذکر فرمائے کہ جس سے انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نظام کو درست کیا جائے۔ آج ان میں سے اصول نمبر 5 ہے۔ 5واں اصول اللہ نے بیان فرمایا، اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ قبیلہ بنو مصطلق سن 5 ہجری کا آخر تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوہ فرمایا جسے غزوہ بنو مصطلق کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 500 ساتھیوں کے ہمراہ بنو مصطلق قبیلے پر حملہ فرمایا، اور ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اور جب کہ بنو مصطلق والے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور قبیلہ بنو مصطلق کے جو سردار ہیں حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے ذمہ داری یہ اٹھائی کہ یا رسول اللہ، میں اپنے علاقے کی ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، اور ان کو میں ایمان کی دعوت اپنے قوم اور قبیلے کو دوں گا، اور ان لوگوں سے زکوٰۃ بھی وصول کروں گا، اور جمع کر کے آپ ایسا کریں کہ فلاں تاریخ کو اپنا کوئی بندہ بھیج دیں تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کے مطابق حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جس وقت حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنو مصطلق کی طرف جا رہے تھے، راستے میں انہیں کسی شریر آدمی نے یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے گاؤں سے سارے جمع ہو کر باہر نکل گئے ہیں، اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان لوگوں سے پرانی دشمنی تھی زمانہ جاہلیت میں۔ اب ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا، واقعی میری تو دشمنی بھی ہے پرانی زمانہ جاہلیت والی ان کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے قتل کر دیں۔ بہرحال حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ
جب اس قبیلے کے قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ بستی سے باہر آئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے استقبال کے لیے بستی سے باہر نکلے تھے، اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کسی شریر اور فاسق آدمی نے بیچ میں آ کر یہ خبر بتا دی تھی، اور کہ ان کو یقین آ گیا کہ میری تو دشمنی بھی ہے ان کے ساتھ، ضرور یہ مجھے قتل ہی کریں گے، اور حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دور ہی سے ان قبیلے والوں کو دیکھا تو واپس ہو گئے، اور جب واپس ہوئے واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ وہ لوگ تو میرے قتل کے درپے ہو چکے تھے، وہ تو مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بڑا غصہ آیا، صحابہ کرام نے سنا، انہیں بھی بڑا غصہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کی تحقیق کرانے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ صحابہ کرام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ آپ جاؤ واقعے کی تحقیق کرو، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو حملے کے لیے بھیج دیا تھا کہ جاؤ ان پہ حملہ کرو، انہوں نے ہمارے سفیر کو قتل کرنے کے لیے کہا۔ اور ادھر قبیلہ بنو مستلق کے جو سردار تھے حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ اپنی جگہ پریشان ہو گئے کہ کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ جب بھی وعدہ کرتے ہیں وعدے کو پورا کرتے، خلاف ورزی نہیں کرتے، کیا وجہ ہوئی کہ انہوں نے اپنا قاصد نہ بھیجا؟ زکوٰۃ بھی ساری جمع ہے، اور زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے نبی نے اپنا بندہ کیوں نہ بھیجا؟ حضرت حارث بن زرار اور دوسرے بڑے سردار اپنی جگہ پریشان ہو گئے کہ کیا وجہ ہوگی۔ اب وہ ادھر سے اپنے کچھ بندے لے کر بنو مستلق قبیلے سے نکلے کہ جائیں پتہ تو کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کیوں نہ بھیجا۔ اور جس وقت ادھر سے حضرت حارث بن زرار قبیلہ بنو مستلق سے نکلے، ادھر سے حضرت خالد بن ولید صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں واقعے کی تحقیق کے لیے، دونوں کی راستے میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور جب ملاقات ہوئی تو تب جا کر پتہ چلا کہ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھیجا تھا، اور حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ہم تو آپ کے ساتھ آئے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ وہ اپنی جگہ پریشان کہ ہمیں تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی قاصد آیا تھا۔ تو بہرحال یہ جتنی بھی روایات ہیں اس حوالے سے اور بھی طرح کی روایات اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں لکھی گئی ہیں، لیکن سنداً یہ روایات ضعیف ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر تو یہ آتا ہے کہ انسانی شکل میں شیطان نے آ کر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھوٹی خبر دے دی تھی۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے، فوری طور پر آپ جو ہے اس پہ حملہ نہ کر دیا کرو، فوری طور پر ایکشن نہ لیا کرو، بلکہ ذرا اس واقعے کی تحقیق بھی کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جلدی کے اندر تم لوگ کوئی حملہ کر بیٹھو تو بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے، افسوس کرنا پڑے۔ شان نزول اگرچہ اس آیت مبارکہ کا خاص واقعہ ہے، لیکن حکم عام ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، اس میں بڑے ہی واقعات اور بڑے ہی سبق ہیں کہ تمام مسلمانوں کو معاملے کی تحقیق کرنے کا حکم دیا، اور یہ 5واں اصول اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ اور ہمارے اس زمانے میں تباہی اور بربادی کی ایک وجہ اسی ضابطے اور قانون پر عمل نہ کرنا ہے، اور نشر و اشاعت کا زمانہ ہے۔ نشر و اشاعت کے زمانے میں اخبارات ہیں، سوشل میڈیا ہے، اکثر جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، اور ایک دوسرے کے مخالف فریق کے لیے جھوٹی خبریں گھڑ کر
اور کیسے پھیلا دیتے ہیں، اس چیز کا کوئی بندہ خیال ہی نہیں رکھتا کہ یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے مخالف فریق کو ہرانے کے لیے کسی طرح کے کیا سے کیا افواہیں اور جھوٹی خبریں پھیلا دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے عوام میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے، تو جھوٹی خبروں سے بدگمانیاں، نفرتیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور انگریز کا قائم کردہ نظام شہادت یعنی گواہی دینے کا نظام بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہاں پر وکیل عدالت میں پیش کرنے سے پہلے، وکیل جب گواہوں کی پیشی سے پہلے وکیل کیا کرتا ہے، ہر گواہ کو گواہی پڑھاتے ہیں کہ بھائی تو نے ہماری طرح جو ہم کہیں بس وہ کرنا ہے، اس طرح گواہی تو نے دینی ہے۔ وہ ان کو یاد کرواتے ہیں کہ دیکھنا کہیں بھولنا نہیں ہے کہ یہ الفاظ کہنے ہیں اور یہ الفاظ نہیں کہنے۔ تو ان حالات میں گواہی انسان ٹھیک طریقے سے دے ہی نہیں سکتا جو وکیل ان کو پڑھاتے ہیں، اور ان لوگوں کی مزدور طبقہ ہوتا ہے، چوک چوراہے سے بس پکڑ کے کوئی بھی لے جاتے ہیں، چلو جی تم نے گواہی دینی ہے، تیری دیہاڑی پکی ہے، 5 منٹ میں گواہی دے اور واپس آ جا۔ تو بہرحال ان حالات کے اندر گواہی تو وہ ہوتی ہے جو عینی شاہد ہو، اس واقعے کو دیکھنے والا ہو، اور یہ تو گواہیاں آج کل پڑھائی جاتی ہیں، تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ انصاف کسی کو نہیں ملتا، انصاف عدالتوں میں کسی کو نہیں ملتا، نہ ہی معاشرے میں امن ہوتا ہے بلکہ فساد ہی فساد ہوتے ہیں، بگڑ جاتا ہے معاشرہ۔ اور ہمارا معاشرہ بھی اس وقت جھوٹی خبروں، افواہوں میں گرا ہوا ہے، اور ہم لوگ ہیں ہی کانوں کے کچے، اور جس سے کوئی بات سنی اور نہیں دیکھتے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، فوراً کارروائی شروع کر دی، اچھا فلاں نے ایسا کیا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ایسا تو تھا ہی نہیں۔ بعد میں پشیمانی اٹھانی پڑتی ہے، انسان کو افسوس کرنا پڑتا ہے، ہو ذرا واقعے کا پوچھ ہی لیتا تو اچھا تھا۔ تو آج کل صورتحال ہی یہی ہے کہ کہیں بھی کوئی بات اپنے خلاف سنتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں تو فوراً اس کی کارروائی شروع ہو جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ آیا اس بندے نے یہ بات کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اگر انسان اسی اصول پر عمل کرے تو جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، انسان میں لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے، بدگمانیاں پیدا ہی نہ ہوں، نفرتیں پیدا ہی نہ ہوں، دشمنیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں ایمان والوں کو خاص طور پہ فرمایا، اے ایمان والو، جب تمہیں کوئی فاسق آدمی خبر دیتا ہے، اور آج کل صادق اور امین بھی جسے سمجھتے ہو وہ بھی خبر دے تو بندہ تحقیق کرے، اور ویسے آگے اس پہ کارروائی نہ کرے۔ قرآن کا حکم ہے فتبینوا، خوب تحقیق کرو اس واقعے کی، ایسا نہ ہو کارروائی کر ڈالو، کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، بعد میں پھر افسوس کرنا پڑے اور اپنی نادانی پر ہو میں نے کیا کر دیا، جذبات میں آ گیا۔ تو یہ قرآن کریم کا 5واں اصول اللہ نے ذکر فرمایا، جس سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے نظام کو درست کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم، اگر آ جائے تمہارے پاس فاسقن، کوئی فاسق، بنبأ، خبر لے کر، فتبینوا، تو پس خوب اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما، یہ کہ تم نقصان پہنچاؤ کسی قوم کو، بجہالۃ، نادانی سے، فتصبحوا، پس ہو جاؤ تم، علی ما فعلتم، اپنے کیے پر، نادمین، پشیمان۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی